السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرات محترم، یہ مہینہ رجب کا ہے۔ اسی مہینے کی 27ویں شب کو شب معراج ہے۔ اسی رات کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سرزمین سے آسمان پر تشریف لے گئے اور اپنی ظاہری آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا۔ یہ میرے آقا کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ یہی وہ بابرکت رات ہے کہ جس میں نماز جیسی قیمتی عبادت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں ملی۔ معراج کا ذکر قرآن مقدس میں الگ الگ انداز میں کئی بار آیا ہے۔ علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ میرے آقا نے اپنی ظاہری نگاہوں سے جسم و روح کے ساتھ اپنے رب کی زیارت کی۔ معراج کا معاملہ روحانی یا خواب کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ حالت بیداری کا معاملہ ہے۔ یہ بات قرآن مقدس کی آیتوں سے بھی اور حدیث پاک سے بھی ثابت ہے۔ جیسے آپ غور کریں، رب نے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ تو اس آیت میں عبد کا لفظ آیا جس کا معنی بندہ ہے۔ عبد جسم اور روح دونوں کے مجموعہ کو کہتے ہیں۔ اگر آقا کی معراج روحانی ہو تو لفظ عبد نہیں لایا جاتا۔ لفظ عبد کا آنا بتا رہا ہے کہ آقا کی معراج جسم و روح دونوں کے ساتھ ہے۔ اور بھی زیادہ اگر صراحت چاہیے تو قرآن مقدس ہی میں ایک آیت ہے، رب ارشاد فرماتا ہے، ما زاغ البصر وما طغی۔ آنکھ نہ کسی طرف پھری اور نہ حد سے بڑھی۔ بصر کا معنی ہے آنکھ۔ معراج کے واقعے کا بیان یہاں پر بھی ہے، اور معراج کا واقعہ اس کی نسبت بصر یعنی آنکھ کی طرف کی گئی ہے، اور یہ نسبت اسی وقت درست ہوگی جب کہ آقا کی معراج بیداری کی حالت میں ہو، جسم و روح کے ساتھ ہو۔ تو اس آیت کریمہ سے بھی آقا کی معراج جسم و روح کے ساتھ حالت بیداری میں ہوئی ہے، اس بات کا ثبوت ملتا ہے۔ اب آئیے ہم حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت امام بخاری علیہ رحمہ نے بخاری شریف میں اور حضرت سعید بن منصور نے اپنی سنن میں حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت نقل کی ہے۔ قرآن شریف کی ایک آیت ہے، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ۔ اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس نے ارشاد فرمایا کہ اس آیت سے مراد شب معراج اللہ کے رسول کا اپنے رب کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ سبحان اللہ، بالکل کلیئر ارشاد فرما دیا۔ اسی روایت میں حضرت سعید بن منصور نے اتنا اضافہ کیا کہ خواب کا دیکھنا مراد نہیں ہے۔ ایک بات اور کہ اگر آقا کی معراج خواب میں ہوتی تو کفار و مشرکین ہنگامہ برپا نہیں کرتے، کیونکہ خواب میں تو کوئی کہیں بھی جا سکتا ہے۔ کفار مکہ کا انکار کرنا بتا رہا ہے کہ آقا کی معراج جسم و روح کے ساتھ حالت بیداری میں ہوئی۔ جب میرے آقا نے معراج کا واقعہ بیان کیا تو کفار مکہ نے آقا کا مذاق اڑایا۔ ابو جہل لوگوں کو جمع کر کے معراج کو مذاق کے انداز میں بیان کرنے لگا۔ حضرت ابو بکر سے کہنے لگا کہ تمہارے نبی کہتے ہیں کہ میں راتوں رات مکہ سے بیت المقدس اور وہاں سے آسمان پر گیا، کیا تم اس بات کی بھی تصدیق کرتے ہو؟ حضرت ابو بکر کا عشق دیکھیے، آپ نے فرمایا کہ اگر میرے آقا نے کہا ہے تو یقیناً یہ سچ ہے۔ رہی بات ماننے کی، تو اس سے بڑی بڑی بات کو میں مان کر بیٹھا ہوں۔ سبحان اللہ۔ 1905 میں
ایک سائنسداں نے کہا تھا کہ ایک انسان اگر روشنی کی رفتار سے سفر کرے، روشنی کی رفتار کیا ہے وہ سمجھیے، 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی انسان اس رفتار سے سفر کرے گا تو اس کا وقت رک جائے گا، اگرچہ وہ 100 سال سفر کرے گا، اس کی عمر میں اضافہ نہیں ہوگا، وقت بالکل تھم جائے گا۔ جب وہ سفر کر کے آئے گا تو جو چیز جیسی چھوڑ کر کے گیا تھا اس کو اسی حالت میں پائے گا۔ یہ ایک روشنی کی رفتار ہے، اس کا یہ عالم ہے۔ میرے آقا نے کئی روشنیوں پر سفر کیا، کیونکہ آپ نے براق پر سفر کیا۔ برق بمانا بجلی یا روشنی کے ہے، براق یعنی کئی روشنیاں، اور آپ نے اس پر سفر کیا تو آپ کی رفتار کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ بہرکیف میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اس نے ایسی بات کہی تھی اس سائنسداں نے کہ اگر اس رفتار سے کوئی سفر کرے تو یہ معاملہ ہوگا کہ اس کی عمر میں اضافہ نہیں ہوگا، وقت رک جائے گا، تھم جائے گا، اور ساری چیزوں کو وہ ویسا ہی پائے گا۔ میرے آقا نے اس کو کر کے دکھا دیا، اور آپ جب واپس آئے معراج سے تو جو چیزیں جیسی آپ چھوڑ کر کے گئے تھے اس کو آپ نے اسی حالت میں پایا۔ زنجیر ہل رہی تھی، بستر گرم تھا، وضو کا پانی بہہ رہا تھا، جو چیزیں جیسی تھی ویسے ہی آپ نے پایا۔ میرے آقا نے شب معراج رب کا دیدار کیا، جنت و جہنم کا بھی مشاہدہ کیا۔ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے جبڑے کھولے جا رہے ہیں اور ان کا گوشت کاٹ کر خون کے ساتھ انہی کے منہ میں ڈالا جا رہا ہے۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کرتے تھے، لوگوں کا عیب تلاش کرتے تھے، تو ان کو یہ سزا مل رہی ہے۔ اسی شب میں کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے پیٹ بڑے بڑے مکانوں کی طرح ہے، اور ان کے پیٹ کے اندر بہت سارے سانپ نظر آ رہے تھے۔ بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھاتے تھے۔ کچھ لوگوں کے سر پتھر سے کچلے جا رہے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں غفلت کرتے تھے، جن کے سر نماز سے غافل رہتے تھے، ان کو یہ سزا مل رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ہم لوگ نماز میں ہرگز کوتاہی نہ کریں، غفلت نہ کریں۔ اب میں شب معراج کی عبادت اور 27ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کے بارے میں کچھ باتیں پیش کرتا ہوں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی کتاب غنیۃ الطالبین صفحہ نمبر 434 پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 27 تاریخ کا روزہ رکھا اس کے لیے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 435 پر یہ بات موجود ہے کہ آقا نے ارشاد فرمایا، رجب کے مہینے میں ایک دن اور ایک رات ایسی ہے کہ جو شخص اس دن روزہ رکھے اور رات میں عبادت کرے تو اس کے لیے اس شخص کے برابر ثواب ملے گا جو 100 سال روزہ رکھتا ہے اور 100 سال تک راتوں میں عبادت کرتا ہے۔ یہ رات رجب کی آخری 3 راتوں سے ملی ہے، یعنی 27ویں کی رات ہے، شب معراج ہے۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے 27ویں کی شب عبادت کرنے کی اور 27ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کی۔ اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شب معراج میں کیا کیا کرنا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ ہم قضا نمازیں پڑھیں، قرآن شریف کی تلاوت کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور نفل نمازیں زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ چونکہ شب معراج نفل نماز پڑھنے کی بہت فضیلت آئی ہے، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ رجب کے مہینہ کی 27ویں شب میں یعنی شب معراج میں 100 رکعت نفل نماز منقول ہے۔ 100 رکعت نماز پڑھنی چاہیے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 5 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل واللہ شریف پڑھے اور اس طریقے سے 100 رکعت پوری کرے۔ نماز کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، پھر سجدہ میں جا کر دعا مانگے، اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرمائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت خواجہ پاک سے یہ سنا کہ شب معراج رحمت کی شب ہے،
जो इंसान इस रात को जिंदा करेगा यानी इबादत करेगा, वो रब के बेहिसाब रहमत से महरूम नहीं होगा। अगर कोई इंसान 100 रकत ना पढ़ सके तो 12 रकत पढ़े, वो इस तरह से कि 4-4 रकत करके पढ़े। हर रकत में सूरह फातिहा एक बार और कुल वल्लाह शरीफ 3 मरतबा पढ़े। सलाम के बाद 6 रकत कंप्लीट करने के बाद तीसरा कलमा 100 बार पढ़े, उसके बाद 100 बार इस्तिग़फ़ार पढ़े, फिर 200 बार दुरूद शरीफ पढ़कर सजदा में जाकर दुआ करे। दुआ जल्द कबूल होगी इंशाअल्लाह। अगर कोई 12 रकत भी ना पढ़ सके तो कम से कम 6 रकत ज़रूर पढ़ने की कोशिश करे। वो इस तरह से पढ़े कि 2-2 रकत करके पढ़े। हर रकत में सूरह फातिहा एक बार और 7 बार कुल वल्लाह शरीफ पढ़े। 6 रकत कंप्लीट करने के बाद दुआ करे, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ दुआ ज़रूर कबूल होगी, उसकी हाजत ज़रूरत पूरी होगी। मुख्तसर ये कि जिनसे 100 रकत हो सके 100 रकत पढ़े या 12 रकत पढ़े या कम से कम 6 रकत ज़रूर पढ़ें। ज़्यादा से ज़्यादा इस रात को इबादत करें, क्योंकि आका ने फरमाया कि शब मेराज 70,000 फरिश्ते नूर का तबक लेकर के ज़मीन पर आते हैं और हर घर में जाते हैं। जिस घर में जो बेदार होता है, गुनाहों से दूर होता है, तो रब की तरफ से हुक्म होता है कि वो नूर का तबक उस पर उंडेल दें, उस पर निसार कर दें। फरिश्ते निसार कर देते हैं उस नूर के तबक को। सुभान अल्लाह। इसलिए हम इससे बाज न रहें, बल्कि इस रात को ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करके गुजारें। बस इन्हीं जुमलों पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।